اور رہی بات 12 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منانے کی، تو یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے، یہ تو مانتے ہیں نا؟ اور اگر عقل سے سوچو، اگر ایک ہی تاریخ میں کسی بھی گھر کے اندر کسی کی وفات ہو، کسی کی ولادت ہو، تو وفات کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، وہ جو خوشی کا مادہ ہوتا ہے وہ غم میں بدل جاتا ہے۔ آدمی خوشی نہیں یاد رکھتا، غم یاد کرتا ہے۔ ایک ہی دن، چاہے آپ ہی گھر میں مان لو آپ کے والد کسی ایک دن انتقال کر دیں اور اسی دن ان کی پیدائش ہو، آپ کبھی سوچو گے؟ آپ یاد کرو گے نہیں آج ہمارے والد چلے گئے تھے، آج ہی کا وہ دن تھا جب کہ ہمارے والد چلے۔ وہ غم آپ کو زیادہ چبھائے گا، ولادت زیادہ یاد نہیں آئے گی، پیدائش کی زیادہ آپ نہیں سوچو گے، انتقال کو زیادہ سوچو گے، کیونکہ آج کے رخصت ہوئے۔ اس دن رونا مچا ہوا تھا مدینے کے اندر، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں، جو بولے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے ان کی گردن الگ کر دوں گا۔ کیا ماحول تھا مدینے کا، کچھ علم ہے آپ کو؟ اگر تم مان بھی لو 12 تاریخ کو ہے تو وہاں پر ذرا دیکھو وفات کے وقت کیسا ماحول تھا، وفات کے وقت کا ماحول ذرا یاد کرو۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی پاگلوں کی طرح یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، کوئی یقین نہیں کر رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یقین دلایا، خطبہ پڑھا اور اس میں یہی کہا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تب جا کر کے لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، تب جا کر کے افراتفری کا عالم بند ہوا اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ ہاں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اور اس دن کو آپ لوگوں نے کیا کیا بنا دیا۔ ابھی آج سے 10 سال 15 سال پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے، اور 15 سال 10 سال سے جس اہتمام سے ہو رہا ہے، یعنی 10-15 سال سے اسلام آیا ہے دنیا میں، اتنا ہی سوچ لو۔ عید میلاد النبی کی جہاں تک بات ہے تو 10-15 سال پہلے کیسے ہوتا تھا وہ دیکھ لو، اور 10-15 سال سے جو چل رہا ہے وہ دیکھ لو۔ مطلب 1400 سال سے کچھ بھی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ بگھی پہ چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا ہے، جلوس محمدی نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، ہری پگڑی یا ہرا جھنڈا نکالنا ہے، کچھ نہیں پتا تھا۔ آپ ہی کے لوگوں کو نہیں پتا تھا، آپ بھی تو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں پرانے، ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ 15 سال سے 20 سال سے جو بھی مان لو، یہ پتا چل گیا ہے کہ 12 تاریخ کی کیا اہمیت ہے اور کیسے کیا کیا منانا چاہیے۔ ہوش کے ناخن لیجیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے، یہ گالی دینا اور ایک دوسرے کے طنز کرنا یہ اس کا دور نہیں رہ گیا ہے۔ خوش ہو رہے ہیں، واقعی ابلیس خوش ہو رہا ہے، آپ کی گالیاں سن سن کر کے ابلیس بہت خوش ہو رہا ہے۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے نام پر جو کام کیا جا رہا ہے اور جو اہتمام ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سب کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال تھی، ایک ادنا سا بھی نہ تو کہیں معاملہ ملتا ہے، نہ تو کوئی دلیل ملتی ہے، نہ تو کوئی مثال ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں نے کبھی بھی یوم پیدائش کا کوئی بھی اہتمام کیا ہو، کوئی اہتمام نہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے عمل کے میدان میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی بیان ہوتا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی بیان ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی بھی اختلافی موضوع آتا ہے، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا اسی طریقے سے اور کچھ بھی ہو، محرم کا مہینہ آتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے شب برات کا جو معاملہ آتا ہے وہ دیکھ لیجئے، یا قربانی میں بعض اختلافات ہیں مسلمانوں میں وہ دیکھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات اور جھگڑے اور نفرت کی جڑ کتنی زیادہ جو ہے مضبوط ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، مسلمان برداشت نہیں کر رہا ایک دوسرے، ایک دم ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے اندر نرمی نہیں رہی۔ یہ جب سیرت النبی کے نام پر جلسہ تو رکھا جاتا ہے، نبی کی میلاد کے نام پر تو جلسہ رکھا جاتا ہے، لیکن 2-2 3-3 گھنٹے تقریریں ہوتی ہیں، شاید و باید کوئی ایک لائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی آپ کے سامنے بیان کر دی جائے، شاید و باید، یا تو نعرخوانی ہوتی ہے یا پھر صرف گالیاں ہوتی ہیں، صرف گالیاں، صرف گالیاں، صرف گالیاں اور گالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یا نہیں ہے؟ آپ 2 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے سن لیجئے، 2 گھنٹے تک صرف گالیاں ملیں گی وہابیوں کو، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، بار بار یہی پڑھتے رہیں گے اسی پر۔ بہت جوش میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی عقیدت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ساری عقیدت اور سارا جوش آ کر کے گالیوں پر تھم جاتا ہے، صرف گالیاں، صرف لان تان،
صرف مسلمان برادری کے اوپر کیچڑ اچھالنا، صرف مسلمان یعنی امت کو کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، یہ رہ گیا ہے عید میلاد کا مطلب۔ سامنے وہابی کا گھر ہے، یہ نہیں مانتا ہے، اسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے پورا بوال کریں۔ جتنا عید میلاد النبی منانا ہے اسی کے گھر کے سامنے منائیں گے۔ کون سا اخلاص رہ گیا آپ کے اندر؟ کون سی عزت ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے؟ حتیٰ کہ حالات ایسے آ چکے ہیں کہ کھلے طور پر یہ بات اب کہی جانے لگی ہے کہ غیر مسلم اچھے ہیں، یہ لوگ اچھے نہیں، اس سے اچھے تو ہندو ہیں، وہ بیچارہ جانتا نہیں ہے، یہ تو جان کر کے ایسا کرتے ہیں۔ یہ زبان سے نکالا جانے لگا الفاظ۔ عیدوں کی عید، عید میلاد النبی، اگر میں اس پر بات کروں تو کتنا لمبا جائے گا۔ کیا واقعی یہ عیدوں کی عید ہے؟ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ عیدوں کی عید ہے؟ آپ کے زمانے میں تو عید دو کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ عیدان کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو 2 عید دی ہے، آپ نے بنا لیا، 3 بنا لیا، 4 بنا لیا، اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، آپ اپنے منطق سے 10 عید مناتے رہو، وہ الگ بات ہے، لیکن جملے پر کبھی آپ غور کرتے ہو کہ آپ کیا بول رہے ہو؟ یہ چراغا کرنا، یہ فضول خرچیاں کرنا، قوم کی کوئی فکر تو رہ نہیں گئی ہے، یہی سب کام آپ کر رہے ہیں، اور اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی۔ جب بھی کوئی اختلافی موضوع آتا ہے یا اختلافی جو بھی مسئلہ مہینے کے متعلق آتا ہے، جیسے محرم آ گیا یا شب برات آ گیا یا اسی طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، آپ واٹس ایپ کھولیے، سب خالی گالی 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 گالی، وہ ان کو، وہ ان کو، وہ ان کو، وہ ان کو، دیکھنے کا دل نہیں کرتا ہے واٹس ایپ وغیرہ یا کوئی بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہی معلوم ہے وہی موضوع چل رہا ہے دن رات، وہ اس کو بول رہے ہیں، وہ اس کو بول رہے ہیں۔ کتنا ہم گر چکے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے حالات دیکھو اپنے ملک کے اندر خاص طور سے، اور ہمارے کام دیکھو، بالکل دل جو ہے جل چکا ہے۔ کوئی مسجد، کوئی علاقہ، کوئی مسلمان نفرت سے خالی نہیں ہے اس وقت، سب نفرت میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی، اور فرقوں میں فرقہ، فرقوں میں فرقہ، فرقوں میں فرقہ، یہ گروپ، وہ گروپ، وہ گروپ، وہ گروپ، طبیعت جو ہے بالکل نالا ہو چکی ہے، طبیعت بالکل جو ہے برباد ہو چکی ہے کہ ہم لوگ کہاں جا کر کے ٹھہریں گے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا، کہاں جا کر کے ہمارے جو ہے تو حالات صحیح ہوں گے، یا کتنی گڈھے میں ابھی ہم گرنے والے ہیں، اور کیا حالات آنے والے ہیں وہ اللہ ہی جانے۔ اس لیے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپس میں محبت پیدا کرو، ایک گنجائش پیدا کرو، دل کو تھوڑا کھولو، دل کو ذرا وسیع کرو، اپنے دل میں جگہ دو مسلمانوں کو۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کم سے کم لا الہ الا اللہ کے بیس پر، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گالی تو مت دو۔ جو منانا ہے، کرنا ہے، وہ تو کر ہی رہے ہو، لیکن کم سے کم ایک جو ماحول بنا دیا ہے، یہی ویڈیو غیر مسلموں کے بیچ میں جاتا ہے۔ گروپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ گروپ میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب ہے اس میں، کوئی کہیں کہیں بھیج دیتا ہے، یہی ویڈیو وہ لوگ سنتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہوں گے، کتنا خوش ہوتے ہوں گے، ذرا سوچ۔